من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیمبر آف کامرس میں ہمارے ملک کا بہت بڑا اثاثہ فن کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ماشاءاللہ جو لوگوں کے چہروں میں مسکراہٹیں لاتے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس تقریب کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ میاں مسلم صاحب سے درخواست کروں گا تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ جی میں ابھی افتخار ٹھاکر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ماشاءاللہ وہ ایک ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ان کی اسپیچز جو ہے میں یوٹیوب پر سے سنتا رہتا ہوں، تو میں بھی گزارش کروں گا کہ بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، تاجر کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ایگزیکٹوز ہیں بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ اپنی سوچ کو شیئر کریں جی۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل دعائن و دوائن و بارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میں تمام حاضرین کا بہت مشکور ہوں کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، عید کا دن ہے ہمارے مومن مسلمانوں کے لیے، اور آپ نے خصوصی وقت نکالا ہے۔ خاص طور پر اصغر بھائی جان سے اور باقی دوستوں سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وہاں آ کر یہ بات کریں۔ حضرت صاحب میں نے 9 جون 2004 کو ملتان گیا تھا، تو مجھے ایک دوست لے گئے آمنہ ہاسپٹل۔ مجھے اس سے پہلے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے بارے میں قطعی کسی قسم کا کوئی علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے یا کوئی ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، کیونکہ میرے خاندان میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا۔ 9 جون کی گرمی اور ملتان کی گرمی، میں گاڑی سے اتر کے جب ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تو وہاں ایک اندازے کے مطابق 6 سے 8 خواتین یعنی عورتیں جن کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی وہ بیٹھی تھیں اور گرم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ سب سے پہلے تو تکلیف ہوئی اتنی کہ اتنی گرمی میں یہ باہر کیوں بیٹھی ہیں، تو ان سے پوچھا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے بچے اندر ہیں، ان کو ہر مہینے 12 اور 18 دن کے اندر بلڈ لگتا ہے تو وہ زندہ رہتے ہیں۔ جب میں اندر گیا تو تقریباً 7 بیڈ تھے اور 21 کے قریب بچے تھے، ایک بیڈ کے اوپر 2 3 اور آپس میں ایسے پھنسے ہوئے بچے اور ان کو سوئیاں لگی ہوئی۔ میرے دماغ کے اندر باقی تو مجھے سب کچھ بھول گیا سوائے اس کے کہ اگر مجھے ہوتا یہ تھیلیسیمیا یا ہیموفیلیا کا مرض تو میری ماں اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہوتی اور وہ میرا انتظار کر رہی ہوتی کہ میرے بچے کو بلڈ لگے گا تو میرے سامنے آئے گا، اور اگر میرے بچے کو ہوتا تو میں یا میری بیوی باہر دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوتے۔ اب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ کتنا مہربان ہے کہ اللہ نے نہ ہی مجھے کوئی ایسی بیماری دی نہ میرے بچوں میں سے کسی کو دی، تو اس کا کوئی نہ کوئی صدقہ تو اتارنا چاہیے۔ تب میں نے یہ سوچا کہ ان ماؤں کا سفر ختم کرنا ہوگا۔
میں نے اندر سے سارا پتہ کیا ان سے، تو پتہ چلا کہ یہ لوگ آتے ہیں مظفر گڑھ، لیا، راجن پور، چوک اعظم، چوارا، پورا، بہاڑی اور بہاول نگر سے۔ ان کو جب بلڈ لگتا ہے نا جی تو یہ 6 سے 8 دن بالکل ہماری طرح نارمل رہتے ہیں۔ 9ویں دن یہ بچے کھیلنا بند کر دیتے ہیں اور یہ بیٹھ جاتے ہیں، بھاگتے نہیں، ہنستے نہیں، کھیلتے نہیں۔ 11ویں اور 12ویں دن یہ لیٹ جاتے ہیں، بولتے بھی نہیں اور بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ اور ان کی مائیں جب یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں نا تو ان کی مائیں ان کو اٹھا کر بھاگتی ہیں، پہلے تو کچی پگڈنڈی سے آتی ہیں، کچی سڑک تک، ٹانگا، کوڑا، ریڑا کچھ بھی ان کو مل جائے تو وہ پکی سڑک تک ان کے اوپر بیٹھ کے آتی ہیں۔ بچے کو سینے سے لگایا ہوتا ہے، بالکل وہ بچہ ڈیڈ ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، نہ وہ ہنستا ہے، نہ کھیلتا ہے، نہ مسکراتا ہے، آنکھیں بھی اس کی بند رہتی ہیں، صرف اس کا سانس چل رہا ہوتا ہے۔ اور وہ سانس جو چل رہا ہوتا ہے نا وہ ماں کے سینے کے ساتھ چونکہ ایسے بھینچا ہوتا ہے اس نے، تو اس ماں کو یہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ اس کا بھی سانس چل رہا ہے اور میرا بھی چل رہا ہے۔ وہ پکی سڑک میں آ کے جی ٹی روڈ سے پھر بیچاری ملتان آتی ہے، ملتان سے پھر چنچی پہ بیٹھتی ہے، پھر 8 سے 12 گھنٹے ہر مہینے 12-18 دن کے بعد یہ سفر ہوتا ہے۔ میں ان دنوں نا جی یو کے جا رہا تھا ایک ڈرامہ کرنے کے لیے، تب میں نے ساری معلومات دیکھی اور جا کے مجھے پتا چلا کہ یو کے سے 38 لاکھ روپے کا ایک موبائل ہاسپٹل ملتا ہے۔ تو جہاں جہاں میں شو کرتا جا رہا تھا میں ساتھ ساتھ یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ یار کوئی دوست مل کے کوئی ایک ہاسپٹل لے لیں۔ خوشاب کا ایک بندہ تھا جو چلتے ڈرامے میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا ٹھاکر صاحب ڈرامہ ختم ہو تو میں آپ کو ملنے آتا ہوں۔ وہ آیا تو اس نے کہا کہ جی میں یہی کام کرتا ہوں اور 1 مہینہ اور 10 دن کے بعد میں آپ کو کراچی کے اندر یہ موبائل ہاسپٹل پہنچا دوں گا۔ اور سر وہ 1.5 مہینے کے بعد وہ ہاسپٹل آ گیا، کراچی آ گیا۔ تو مستنصر حسین تارڑ صاحب کے جو بڑے بیٹے ہیں وہ کسٹم میں تھے، ان کی مجھے کال آئی تو ان سے میں نے کہا ملتان پہنچائیں۔ اب ہم نے وہ بچوں کو جب پنجاب کے اندر پورے بچوں کو رجسٹرڈ کیا تو ٹوٹل بچے پنجاب کے اندر ہیں 25,166۔ ہم نے ان کے روٹ بنائے اور اس کے بعد 4 سال کے اندر ہم نے 6 موبائل ہاسپٹل اور منگائے۔ ہمارے پاس 7 موبائل ہاسپٹل ہو گئے اور 1 لیب ہو گئی۔ پھر ہم نے ان بچوں کے روٹ بنائے اور اس کے بعد ان ماؤں کا سفر ختم ہوا۔ اب ہمارے موبائل ہاسپٹل ان کے گاؤں میں جا کے ان کے دروازے پہ نو کر کے بچہ لے کے ادھر ہی بلڈ لگا کے ادھر ہی واپس کرتے ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ کب تک یہ بچے پیدا ہوتے رہیں گے؟ دیکھیں پوری دنیا کے اندر پولیو ختم ہو گیا، کے پی اور افغانستان میں بھی تک موجود ہے۔ معذور بچہ اگر ایک گھر میں ہو تو کتنے لوگوں کی زندگی مشکل میں رہتی ہے، اور وہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اتنی محنت ہوئی پولیو کے اوپر، آخر سندھ سے ختم ہوا، ایون بلوچستان سے کم ہوا، پنجاب سے اب بالکل یہ مائنس ہے۔ تب ہم نے یہ سوچا کہ بھئی اس کو ختم کرنا چاہیے، یہ بچے پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ میں نے سندس کے ساتھ کام کیا، النور کے ساتھ، فاطمید کے ساتھ، سب کے ساتھ میں نے کام کیا، دن رات کام کیا۔ ایٹ دی اینڈ 2017 میں نا جی جب ہم بلڈ کیمپ لگاتے ہیں نا تو وہ بچیاں ہماری بیٹیاں وہ ہمارے پیچھے پیچھے بھاگتی تھیں، تو میں نے وہ کہہ دیا سن انکل وہ آپ کا ڈرامہ دیکھتے ہیں نا بڑا مزہ آتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ نا گندی جوتے مارنے شروع ہو جاتے ہیں، شرم بڑی آتی ہے، پھر ہم ڈرامہ بند کر دیتے ہیں۔ تو 2017 میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو میں یار اس میں شامل نہیں ہوں گا، اور ویسے بھی مجھے لگتا تھا کہ میرا وقت کم ہے ان بچوں کے لیے۔ 2017 میں نے ان سب کو اکٹھا کیا، جتنے بھی میرے پروڈیوسر تھے، 1,56,00,000 روپے ایڈوانس انہوں نے مجھے دیا ہوا تھا۔ اب میں نے ان سے کہا کہ اپنے پیسے واپس لے لو بھی، میں نہیں تھیٹر کروں گا، میں ان بچوں کے لیے کیمپ لگاؤں گا، ان بچوں کے لیے بلڈ اکٹھا کروں گا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 6 مہینے سال پہلے پیسے دیے تھے، ہمیں پروفٹ دو۔ 2,10,00,000 روپے وہ بنا لی۔
وہ 2,10,00,000 روپے ان کو میں نے دیا اور تھیٹر چھوڑ دیا کہ پھر میرے بچے جو ہیں 4 میرے بچے ہیں سر، 2 امیاں بیویاں 6 لوگ ہیں، کتنی کما کے روٹی کھا رہے ہیں۔ وہ دنیا نیوز پہ میں کام کرتا تھا، وہ 6 دن کام میں کرتا تھا، 6 دن میں اتنے پیسے ہو جاتے تھے کہ میرے بچے آرام سے، اللہ ہی پال رہا تھا، میں تھوڑی پہلے بھی پال رہا تھا۔ اب 6 دن میں کام کرتا ہوں سر اپنے بچوں کے لیے، اور 24 دن میں کام کرتا ہوں پھر اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ سر وہ میرے ہی بچے ہیں۔ ہمارے جو ہے نا جی، اب الحمدللہ اس وقت ایک سینٹر تھا، 2004 میں ایک سینٹر تھا، اب ہمارے پاس 27 سینٹر ہیں پورے پنجاب کے اندر۔ جو بچے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں وہ سینٹروں میں آتے ہیں، اور جو 1 گھنٹے کے فاصلے پہ ہیں ان کے یہاں ہمارا موبائل ہاسپٹل جاتا ہے۔ ہم ان بچوں کو سرو کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن سر ان کی پیدائش اب بند ہو جانی چاہیے۔ سو اللہ پاک نے علیم ڈار صاحب کو ملایا، علیم ڈار صاحب سے مل کے ہم نے یہ پوری فائل تیار کی ہے جی، پوری فائل تیار کر کے پارلیمنٹ کے اندر پیش کی ہے۔ جو اسلامی ہماری وہ ہے تنظیم، انہوں نے اس کو سائن کر دیا ہے، پاس کر دیا ہے۔ اگلے پارلیمنٹ کے اجلاس میں ہماری وہ فائل پیش ہو جائے گی۔ اس کے اندر 2 چیزیں داخل کی گئی ہیں کہ کوئی بھی نکاح جو پاکستان میں ہوا، کوئی بھی نکاح، اس میں لڑکے کا میڈیکل سرٹیفکیٹ لگے گا، لڑکی کا نہیں لگے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر لڑکی پازیٹیو ہو گئی تو پھر اس کا رشتہ ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اگر مرد کا آ جاتا ہے پازیٹیو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھی ایک بندہ جو ہے وہ وائرس کیری کر رہا ہے، 2 بندے نہیں کر رہے، تو اس بچے کی پیدائش میں کمی ہو جائے گی۔ ایک ہماری درخواست یہ ہے کہ بچے کا کریمنل سرٹیفکیٹ بھی لگنا چاہیے۔ ہم نہ بعض اوقات رشتے کر دیتے ہیں کچھ وچولوں کے ساتھ، اور جو درمیانی رشتہ کرانے والی عورت یا مرد ہوتا ہے نا، وہ ان کی تعریفیں بہت کرتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کرائم میں بھی شامل ہے۔ سو یہ فائل پیش ہو گئی ہے الحمدللہ جی۔ اگلے 2 سے 3 مہینوں کے اندر جتنے بھی ملک کے اندر نکاح رجسٹرار ہوں گے ان کے پاس یہ قانون چلا جائے گا، اگر انہوں نے اس پہ عمل نہ کیا تو 3 سال اس کی سزا ہے۔ سو اس کے ساتھ یہ ہے کہ آگے سے بچوں کی پیدائش میں کمی ہو جائے گی۔ لیکن سر یہ بھی انف بات نہیں ہے۔ انف یہ ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ اتنی ترقی کر گئی ہے میڈیکلی کہ اب نیوزی لینڈ کے اشتراک سے اور چائنا کے اشتراک سے اب ایک ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں لاہور کے اندر، جہاں ہم ان بچوں کا بون میرو کریں گے۔ بون میرو جو ہے نا جی 93% کامیاب ہے، 7% وہ ناکام ہوا، اور وہ جو 7 بچے مرے 100 میں سے، وہ اس لیے مرے کہ وہ ڈاکٹر کی غفلت ہوئی، ڈاکٹر نے فون سن لیا، ڈاکٹر کی کانسنٹریشن ڈیوائڈ ہوئی، تو ان 7 بچوں کی ڈیتھ ہوئی۔ سو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ چائنا کے اشتراک سے ہم جتنے بھی اندر ڈاکٹر ہوں گے وہ سارے کے سارے روبوٹ ہوں، تاکہ وہ ساری پروگرامنگ رہے، کوئی نقصان نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں گجرا والا ہے۔ تو اب سر ہم اس مقام تک لے آئے ہیں بات کو کہ ہم ایک ہاسپٹل علیم ڈار فاؤنڈیشن کے تحت بنائیں، اور اس کے اندر ان بچوں کو بون میرو کر کے ان کی جان ہی چھڑا دیں پکی۔ یہ روزانہ جو بلڈ لگتا ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے سر۔ وہ دونوں بہن بھائیوں کا یا کسی کی بھی بون میرو میچ کریں گے اور اس کی گرافٹنگ کر دیں گے، اور جگر جو ہے اس کا خون بنانے لگ جائے گا، وہ بالکل ہماری طرح نارمل ہو جائیں گے بچے۔ ایک اور دوسرا، ان کی پیدائش اب مستقل بند ہو جانی چاہیے۔ پہلی دفعہ جب پاکستان ٹیلی ویژن پہ میں نے بات کی 1 ہفتہ پہلے، تو مجھے پہلی کال آئی تھی USA سے ساجد تارڑ صاحب کی۔ آپ بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا ویسے منہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر گئی، منڈی بہاؤدین کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو نیچے والے 2 فلور ہیں وہ پورے کے پورے ہماری ذمہ داری لگا دیں کہ پارکنگ اور جو لیب والا ایریا ہے
وہ نیہ تک جناب نے جی اسی تو چڑھا دیں گے، لائک وہ 10 سے 12 کروڑ کے درمیان کا وہ قصہ ہے، وہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں کہ بھی ہم سب مل کے ان بچوں کی زندگی کو آسان کرتے ہیں، اور ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے اوپر قرض چڑھانے والی بات ہے، اور اللہ بہترین قرض واپس کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ رب کائنات کو آپ کو ہی کیوں چنا ہے؟ گجرانوالہ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں، لیکن اللہ نے نا آپ کو چنا ہے، اس لیے چنا ہے کہ اصغر بھائی جان کے پاس اگر 100 بندے کام کرتے ہوں گے تو وہ 100 بندے تھوڑی ہیں، وہ 100 خاندان ہیں۔ 100 خاندان کو اللہ نے روزگار دیا ہوا ہے اصغر بھائی جان کے حوالے سے۔ تو وہ جو 100 خاندان ہے، جو بھائی جان کے پاس کام کرتا ہے، جو آپ کے پاس کام کرتا ہے، اگر دیکھا جائے تو کم از کم 3 سے 15 لاکھ بندہ ہوگا جو آپ کے اندر کا آپ کے زیر سایہ کام کرتا ہے، تو آپ 20 لاکھ خاندان پال رہے ہیں۔ پال تو اللہ ہی رہا ہے، لیکن ذریعہ تو آپ ہے نا، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اور یہ اللہ مہربان کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ سو میں آپ سب بھائیوں سے صرف یہ التماس کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آؤ مل کے ان بچوں کو سرو کریں، جب تک ان کی زندگی ہے ان کو سرو کریں گے۔ 2005 تک نا جی یہ جو بچے تھے نا، ان کی عمر تھی 5 سے 11 سال، پھر میڈیسن آ گئی تو 7 سے 11 سال ہو گئی۔ اب جو ہے نا جی ہمیں 2007 میں پتہ چل گیا تھا کہ جن بچوں کو بلڈ لگتا ہے ان کے اندر آئرن لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس کے لیے نیوزی لینڈ سے ایک مشین ہم لائے 35 کروڑ روپے کی، اور اب ہمارے بچے جو ہیں ان کا جو آئرن لیول ہوتا ہے، اب ایک بچہ ہمارا بہاول نگر میں ہے جو 41 سال کا ہے۔ اب ہمارے بچے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کاروبار کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، ان کے بچے ہیں، اللہ پاک نے ان کی عمریں بڑھا دی ہیں اور ماؤں کے سفر بھی ختم کر دیے ہیں۔ اب ہمیں اس سے تھوڑا آگے بڑھنا ہے سر، تو ہم اگلے 2 سالوں کے اندر اگر وہ ہاسپٹل بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، تو وہ بچے، وہ مائیں جو بیچاری اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے بھاگتی ہیں اور بلڈ لگواتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہماری طرح نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اور ہم جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے تو نہیں ہوئے نا سر، واللہ غالب علی امرہ، ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے، اور ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں۔ وہ کہہ دیتے ہیں میں نے کیا تھا، میں کر لوں گا، میں ہوں نا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم اللہ کی مرضی سے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی مرضی سے ہی یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمارے ذمہ یہ لگایا ہے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے صحت اور تندرستی کے ساتھ۔ اب نا جی یہ تو پیغام تھا جو آپ تک پہنچنا ہے۔ اب یہ جو بات میں نے کی نا واللہ غالب علی امرہ، یہ ذاتی طور پہ میں نے فیل کیا کہ بھئی ہم کس طرح جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ میری ماں جڑی سی نا جی میں نے فوج بھرتی کرانا چاہتی سی، انہوں نے جی کدھر نصیحت اور وصیت کی تھی گئی کہ بھی ایک بندہ جڑا ہے نا جی اپنے گھر دا وہ اس ملک تو قربان کرنا ہے۔ وہ میری ماں دے دماغ چ بہ گئی گل تے ویکھے اماں مینوں ہن تے میں تہاڈے سامنے ایڈا صحت مند تگڑا تندرست بیٹھا، اس ٹائم میں فوٹو بھی کھچاؤندا سی تے میرا ایکس رے ہی ہوندا سی، یعنی اگر میں یورپین پجامی پائی ہوندی سی، کچھی پائی ہوندی سی تے میریاں چاپاں بالکل ہارمونیم طرح نظر آندیاں سی۔ وہ میری ماں نے کسی نے مشورہ دیتا بچے دی نا منگنی کر دیو، بچیاں دی منگنی ہو جائے نا تے خوشی چ پھل جاندے نے۔ وہ پہلے تے 3 سال تہاڈی دعا نال کوئی رشتہ آیا ہی نہیں، تے جی وچ کو مائی بیچاری بڑھڑی جی پی گئی، وہ قدرے 3 سال بعد رشتہ لے ہی آئی، تے میری ماں نے اس کو پوچھا باجی منڈا ویکھ لیا؟ وہ کہندی بھینا اسی تے ویکھ لیا، ہن کسے ڈاکٹر نوں بخاؤ۔ ماواں تہانوں پتہ معصوم ہوندیاں نے، پیار کردیاں نے۔ میری ماں ڈاکٹر کو لے گئی، وہ
وہ ڈاکٹر نے میرے ویندے کیا ماں جی معاف کرنا انہیں تو گھنٹہ نہیں جی کرنا لیکن زندگی اور موت چونکہ میرے اللہ کے اختیار سے میں اتنے 1.5 گھنٹہ کٹیا. وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ماں جی انہوں نا گلوکوز دیا بوتل لواؤ نال ہفتے بعد. میری ماں کہتی اگلے ہفتہ کہنے ویکھیا ہے ہوں ہی شروع کرو. وہ پا جی تھوڑا شیر اتنے لمحہ پی گیا. لو جی سوئی لگی ہے آر پار ہو گئی باہاں ہی ایڈی ایڈیاں. وہ کتنے آرسی شیشے لال کے نال ناڑ لبھی سوئی لگی ہے تو میں تھوڑا شیر بے ہوش ہو گیا. تھوڑا شیر کو 1.25 گھنٹے بعد ہوش آیا تے مینوں انہوں نے سٹینڈ تے لٹکایا تے بوتل بیٹھ کے پی. میں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کی ہو رہا؟ انہوں نے کہا پتر بہت ہی لگ گئی سی واپس کر رہے ہیں. اخیر نہ جی ایک کسی بڑی صحیح بندے نے مشورہ دیتا. انہوں نے کہا ماں جی انہوں نے سوئمنگ کراؤ. سوئمنگ کراؤ گے نا تو یہ پسلیاں کھلن گیاں یہ گوشت چڑھے گا. میں سوچا بھی سوئمنگ کردے بھی ٹائم لیٹ ہو جائے گا. میں نہ کراچی گیا میں کہ سمندر تو شروع کرنے ہیں تاکہ ٹائم بچ جائے. لیکن اللہ کا کی قانون ہے سر کہ جدو فجر کی اذان ہوتی ہے نا جی تے سمندر دیا لہراں نا باہر روانیاں شروع ہو جاندیاں تے جدو مغرب کی اذان ہوتی ہے تے سمندر دیا لہراں اندر نوں جانیاں شروع ہو جاندیاں تے شیر تہاڈا گیا ہی مغرب کے ٹائم. وہ اس واسطے میں کہ رش کٹ جائے گا تھا. وہ میں ٹوپ لے کے بچ بڑھتے گیا وہ لہراں میرے اندر لے گئیاں. وہ مزہ میں اینا آن لگ پیا کہ میں نے جس ٹوپ دے اتنے سوئیں گیا. وہ خرے میں کنا کگے لے گئیاں لہراں تے اچانک نا جی میرے تے لائٹ ایسا کر کے بجی تے میری اکھ کھلی میں ہوش آیا تے میں فیل کیتا کہ میں سمندر تے بہت ہی اندر ہاں. تے سپیکر دے اتنے نا جی ایک آواز آئی جوان. میں اس گل تے بڑا خوش ہوا کہ شکر ہے مینوں کسی نے جوان کیا ہے. اس ٹوب کو پکڑو. وہ نیوی دے کو بندے سمتے چڑھے انہوں نے میرے اللہ مشین دے نال ٹوب سٹی. وہ میرے تو بھی اگے نکل گئی. وہ کدھرے ہولی ہولی میرے نیڑے آئی. وہ میں پھڑ کے باہر آیا نال تے نیوی دے 2 جوان بڑے سوہنے جوان بڑے پیار انہوں نے میں کیتا. میں نے میرے بچے ہیں اللہ نے زندگی دی ہے مرنے لگے تھے خودکشی حرام ہے. میرے کتنے پیار وہ پیار کرتے کرتے میرے باہر لے آئے تے کنارے تے آ کے وہ مینوں انہوں نے چپیڑا ماریاں. انہوں نے کہا تینوں شرم نہیں آئی ساڈا سکون تباہ کرتا ہے کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. آج تو بعد تو اتنے نظر آیا تینوں فیر مار دیا. وہ میں کپڑے والے بابے کو لایا تے وہ بابا ہی ہیں. وہ دکانوں تو گنا بند کر کے سارے چلے گئے. میں اتنے یورپین جی کچھی پا کے ایڈا پیڑا جہا لگ رہا. میں اخیر وہ ٹوب دے وچوں ہوا ہبو کڈ کے کدھرے اپنے گرد لپیٹی. دوے دن میں گیا اس بابے کو جا کے ٹوب واپس کی. انہوں نے کہا کپڑے دے. انہوں نے کرایہ ہی اتنا بڑھاتا کہ اتنے سارا دن میں لوگوں کے کپڑے سنبھالنے پائے. سو خواہش کی کہ بھئی فوج بھرتی ہونا اور اللہ نہیں چاہ رہا. اخیر میں جی میں ایک جگہ تو لگیا تو اتنے بینر لگا سی فوجی بھرتی جاری ہے. میں کہا لو میری ماں کا خواب تے تھے تو میں اتنے پڑھنے. وہ میں انہوں نے چلا گیا اندر تے اتنے منڈے جڑے سن جی انہوں نے نکراں پا کے کھلوتے لین دے وچ. وہ ایک حوالدار انہوں نے لڑائی کر کے فیتا لاوے تے مارکر دے نال چھاتی دے اوپر نمبر لکھ دے. میری باری آئی تو انہیں میں پیچھوں کاٹ ہی دیتا ہے. میں پیچھوں سے جا کے پھر لائن چلا گیا. جس نے میں انہیں ہلے ہاتھ ہی انج کیتا تے میں وہ ہاتھ پھڑ لیا. میں کہ کی مسئلہ تینوں؟ میں نے کہا تینوں کی مسئلہ ہے؟ میں کہ یار میں فوج بھرتی ہونا. انہوں نے کہا پتر میں تینوں بھرتی نہیں کرنا. میں کہ کیوں نہیں کرنا؟ کہنا پتر تینوں نہ بھرتی کر کے میں 2 جوان بچانا. میں کہ جی وہ کس طرح کہنا؟ میں تینوں بھرتی کر کے بارڈر تے بھیج دیواں اتوں گولی چلے تیرے وچ گولی نکل کے تے پچھلے جوان میں بچ جائے. سو فائنل یہ ہویا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا. جو میں سوچ رہے ہیں جو اسی سوچ رہے ہیں وہ ہو ہی نہیں رہا. یہ مطلب ہے کہ اللہ کسی اور مقصد واسطے میں نے پیدا کیا اور کبھی زندگی دے وچ خیال نہیں آیا کہ میں
ایکٹر بن جائیں یا میرے دل کوئی خیال ہو کہ میں بن جاگا یا کوئی میں محنت کر رہا ہوں. میں تو سہیل احمد صاحب نوں تے وسیم عباس صاحب کدھر پنڈی ڈرامہ کرنا آئے تو اتنے رات 8 بجے اسلام آباد بند ہو جاتا سی. وہ جدوں آئے نال تے کوئی روٹی راٹی ہے نہیں کچھ ہے ہی نہیں تو وہ میں کدھر یہاں ٹکر گیا. میری نال پینچروں کی دکان سی. انہیں پوچھا یار کدھر روٹی مل جائے گی تو میں دیکھا میں کہ یہ ایکٹر نے. وہ میں خیر انہوں نے کھانے کھونے کا بندوبست کیا. وہ 2-3 میں بندوبست کیا. تو وسیم عباس صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تو میں لاہور آیا دعا کرن تو وہ میری قبول ہو گئی. وہ سہیل صاحب میرے پھڑ کے نال تو محفل تھیٹر لے آئے. میں نے کہا امان اللہ صاحب یار فلائٹ مس کر گئے نا 4 دن بعد آ جان گے تو 4 دن تو ڈرامہ کرنا. میں کہ میں تو آتے نہیں. انہیں کہ چھڑ دے تو نہیں کرنا اسی کرنا. اور ڈبل سواری ایک ڈرامہ سی وہ میں کر کے تے USA چلا گیا. 3 سال 2 مہینے بعد میں واپس آیا تے پھر اگے کھلوتے مستانہ صاحب تے طارق ٹیڈی صاحب. وہ میں کہ میں تھوڑے کو لک لک کے تھک گیا. وہ کہتے ہیں اسی طرح لب لب کے تھک گئے. وہ پھر من لے گئے لو پھر ڈرامہ ہی ٹر پیا. حضرت صاحب کوئی گل جی میں کدی سوچی ہوگی وہ تو کدی ہوئی ہی نہیں. یہ مطلب ہے جو اسی سوچ رہے ہیں وہ ہو ہی نہیں رہا. جو اللہ نے سارے بارے سوچے نا وہ ہو رہے ہیں. دیکھو نا جی اللہ ہوں سانو اتنے تک لے ہے. اللہ نے سانو کٹھا کیا. اسی جڑے اج کٹھے ہوئے ہیں ایویں دن نہ کٹھے ہوئے. اسی تو ہمیشہ ٹھنڈ نال ہی کٹھے ہوئے ہیں لیکن اج سانو اللہ نے کٹھا کیتا ہے تو اللہ سانو اس مقصد واسطے پورا کرے. سو میری تھوڑے سارے دوستاں بھراواں نال درخواست ہے کہ موڈے نال موڈا لاؤ تو یہاں بچیاں کی زندگی بچائیے. اللہ پاک ساری بچیاں کی زندگی بچائے. بہت شکریہ جی. کوئی اللہ کے نام کا سوال کس کا کوئی سوال ہے جی؟ خوراک کے بارے میں سر جی میں تو زیادہ لوگوں کے کھانا میں نے جی صبح تقریباً جی بہت ارلی اٹھنا لائے گا. میں سویرے اٹھنا تے حاجی صاحب کوئی پتہ نہیں کہڑے پاسے جانا ہے. اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ روٹی بھی جڑی ہے نا جی ڈیفینٹ ہوتا ہے کہ کتنے کھانی ہے کی کھانا ہے. اے ہوں میں لدے والی نا جی کوئی مسجد ہے کسی وہ خطبہ سی زمانے پر دی جس نے گجرا لایا چڑے پکے اتنے بٹیر پکے پتہ نہیں کوئی مرغابی بھی میرے ویخ میں ادھر ویکھی جانا. لیکن بس جو ہے اسی 2-4 نوالے لائے نے دوڑ ہوں سر میں روٹی شوق نال کھانا ہی نہیں. یس کیونکہ جدوں کا میں پڑھیا ہے نا کہ روٹی بندہ کھا جاتی ادوں میں ہٹ گیا سر. بس زندہ رہنے واسطے کھانا. پانی شانی پی لینا. اللہ دیا نعمتاں جنیاں بھی نے اللہ پاک کی مہربانی ہے سب کھا لینا سر کوئی مشکل نہیں. اور میرے یاد ہے میں 13 سال کی عمر دا سا جدوں پہلی باری میں بلڈ ڈونیٹ کیتا سی یعنی میرے چوں نہیں نکل آیا سی. وہ میرا خیال ہے کہ جی میں شاپر دے وچوں سالن نہیں کڈی دا انج بھی انہوں نے کھچ ترو کے کڈیا. اور وہ بلڈ جڑا میں ڈونیٹ کیتا نا جی زندگی پہلی باری اس تو لے کے ہون تک میں بلڈ ڈونیٹ کرتا ہویا آ رہا. یہ پتہ نہیں دسنا چاہیے کہ نہیں لیکن جی میں دس بھی دیواں تو یار تہاڈی مہربانی باہر نہ کسی نے دسی. میں جی آئی ایم 67 ایئرز اولڈ. 67 سال میری الحمدللہ عمر ہے. اور بلڈ جو ہے نا جی ڈونیٹ کرنا مجھے پکا پتا ہے کہ اس کی وجہ سے زندگی بچتی ہے. کیونکہ جڑیاں ہون ساڑیاں خوراکاں ہیں نا وہ چیز شامل ہے وہ چربی شامل ہے وہ انواع و اقسام دے آئل شامل ہے. یہاں نالیاں دے وچ جم جاتے ہیں. وہ وجہ تو شاید برین ہیمریج ہو سکتا ہے لقوا فالج ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. لیکن جدوں بلڈ دے کے اسی ہٹنے ہیں نا جی تو نواں جڑا بلڈ بننا شروع ہوتا ہے وہ سپیڈ تیز ہوتی ہے پچھلے بلڈ نال. وہ نالیاں صاف کر دینا. وہ وجہ تو تھوڑی نیند پوری. میرے بڑے ڈاکٹر واقف نے لیکن انہوں نے میرے تو نا جی یہ گلا ہی رہا ہے کہ کدی دے آ کے کہہ کہ یار بخار ہو گیا یا بیمار ہو گیا. جدوں کا میں اپنے آپ کو جاننا نہ سر یقین کرو کہ میں آج تک سر پیڑ کی گولی بھی نہیں کدی کر.
سو بلڈ ڈونیٹ کرنا ظاہر ہے اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے انسان دے وچ بلڈ اتنا ایکسٹرا رکھا ہے. سارے اندر جڑے ریڈ سیل وائٹ سیل اور پلازما ہے نا جی یہ 90 دن تو بعد ڈیڈ ہو جاتا ہے. یہ ہر 90 دن چ ڈیڈ ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ مر جائے کسی کے کام آ جائے. سو ینگ بچے جڑے ہیں جی سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے انہوں نے اسی دسنے ہیں ساری گل. پرسوں ساڈا کیمپ لگا سی سپیریئر یونیورسٹی. ٹارگیٹ سی 150 بوتل کا لیکن 205 بوتل آئی. ایک جڑا بیگ ہے نا سر یہ 3 بچوں کی زندگی میں آتا ہے کیونکہ یہ 3 پورشن ہو جاتے ہیں. جڑے ہیموفیلیا کے بچے نے انہوں نے پلازما لگتا ہے باقی وائٹ سیل اور ریڈ سیل لگتے ہیں. سارے کو جب بلڈ فالتو ہو جاتا ہے نا سر وہ پھر اسی شبہ حادثات والے دے دیتے ہیں کہ خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ کوئی بندہ آ جائے وہ بلڈ ضائع ہو جائے تو سارے کو ایڈوانس پیا ہو. ہوں سارے کو پورے پنجاب 27 سینٹر نے 27 بلڈ بینک نے اور ہر وقت سارے کو ہر قسم کا بلڈ پیا ہوتا ہے. ہوں کسی ہسپتال تھی جاؤ تو وہ نہیں کہیں گے کہ بلڈ کا انتظام کرو کدی بھی نہیں کہیں گے سر کیونکہ انہوں نے منع کیا کہ یار ایک تو بلڈ ضائع ہو گیا دوجا تھی انہوں کے نال جڑے بندہ ہے ان کو بلڈ کا انتظام کرو. وہ پہلے ہی گھبرایا اور گھبرایا. سارے کو ہوں پورے پنجاب ایڈوانس بلڈ پیا ہوتا ہے سر کسی نے بھی ضرورت ہوگی کدی نہیں منع کیا. انہوں نے کہا لے جاؤ لیکن 15 دن بعد واپس کر دو. نہیں کر سکتے نو پرابلم. الحمدللہ پورے پنجاب دے وچ ایون کے پی دے وچ بھی ساڈے ہن 4 سینٹر ہو گئے اور مزید اگے ود رہے ہیں. اسی کریں گے سارا کچھ انہاں بچیاں دی اسی سروس کریں گے جدوں تک ہے. لیکن سر ہن پیدائش دے وچ کمی ختم ہو جانا چاہیے. وہ سر تہاڈا بھی تسی بھی بڑے معتبر لوگ ہو تہاڈا بھی بڑا ہاتھ پیندا ہے پارلیمنٹ دے وچ گورنمنٹ طور تے ہائی لیول تے اسی گل کرتے رہیے پیغام پہنچاتے رہیے. سر جی اس کو نا جی 2 ویک پہلے ہم لائے ہیں جسٹ 15 days ago. پاکستان ٹیلی ویژن کا پروگرام ریکارڈ ہو رہا تھا اسی دن جب ہم یہ پروجیکٹ لائے تو اس کے اوپر میں نے بات کی تھی پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر. تو وہی بات سوشل میڈیا پہ گئی تو کچھ کالیں آئیں اور وہ کچھ باہر سے اوورسیز لوگ ہمارے ساتھ شامل نہیں. ابھی شروع کر رہے ہیں سر. ابھی سمجھ لیں کہ یہ پہلی بات ہوگی آپ سے پہلی بات ہوگی. جی سر یہ سر علیم ڈار فاؤنڈیشن اسے بنانے جا رہی ہے تھیلیسیمیا ہاسپٹل. 20 فیبرری کو سیالکوٹ میں ہماری جو تنظیم ہے وہ سیالکوٹ میں اکٹھ کرے گی انشاءاللہ. تمام تاجر برادران سے بات کرے گی اور سنڈے کو جو ہے یہ جو پرسوں سنڈے ہوگا پرسوں میں انشاءاللہ فیصل آباد میں ہوگا ان سے جا کے بات کریں گے. دیٹس گریٹ سر ویری گڈ. ہوئے کرنا چاہیے سر. مل جائیں گے نو پرابلم. جو آپ کہیں گے کرتے رہیں گے سر. ان بچوں کی زندگی ان کے نام پر ہے. جی سر ڈونیشن کا جی سر ڈونیشن جو علیم ڈار فاؤنڈیشن جو ہے نا جی وہ ٹوٹلی ہمارے پاس پاکستان کے اندر جتنے بھی اس کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے تھے وہ سارے کے سارے ہمارے پاس موجود ہیں. اور اتنا ٹرانسپیرنٹ یہ سلسلہ ہے کہ آپ جس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہے ہوں گے وہ آپ کے نام سے چل رہا ہوگا. آپ اس کو کسی وقت بھی آ کے نا جی اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کا حساب لے سکتے ہیں. گوگل پہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز اس کی تمام معلومات موجود ہیں. اور میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے اس کے اوپر نا جی. جو شرعی قانون ہے شریعت جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ جو فنڈز آتے ہیں نا جی اس کے 18% جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے جو لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر وہ جو نرسیں ہوتی ہیں جو سینٹر کے اندر کا خرچہ ہوتا ہے وہ 18% ہوتا ہے. وہ 18% تنخواہوں میں جاتا ہے اور باقی سارا کا سارا ان بچوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ شرعی ہے یہ شریعت ہے اور اس کا بھی سارا حساب موجود ہوتا ہے. ہم تقریباً 170 لوگ ہیں جو بالکل فری آف کاسٹ ہیں. ایک پیسہ نہیں لگاتے بلکہ جو ہماری طرف سے زکوٰۃ بنتی ہے. اور سر کمال جڑی گل ہے نا میں نا 56 ملک پھیرے ہیں سر.
اچھا جی ہر ملک ہر مذہب ہر رنگ دا بندہ منگتا ہے, سکھ نہیں منگتے, سردار نہیں منگتے کہ تیرے نظر آتا ہے. ایک دفعہ نا جی انہوں نے بڑے بزرگوں نے میری گفتگو ہوئی, میں نے کہا سر یہ کس طرح ممکن ہے کہ بھی دنیا کوئی سردار مانگتا نظر نہیں آتا. وہ من کہنا وہ جو جڑے تواڈے نہیں محمد صاحب کہتے ہیں حضور کہتے ہیں محمد صاحب نے زکوٰۃ کا طریقہ دسیا ہے نا, وہ محمد صاحب نے کیا 2.5%, ساڑھے 10 گرو نے سن انہوں نے کیا 10%, اسی وہ 10% زکوٰۃ کا حصہ کھڑنا ہے. اس وقت سارے کو منگنے والا لگتا ہی. سو جو قانون ہے نا جی اللہ اور اللہ کے رسول کا بنایا ہوا قانون, وہی حتمی وہ قانون ہے, نہ اس میں ہم بڑھت کر سکتے ہیں نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں, اور وہ فائدہ قانون ہے سر جس سے یہ پوری دنیا چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. سر سر انڈیا میں بھی آپ کے بہت فینز ہیں, پاکستان میں تو ہے ہی ہیں, کیا آپ بیرون والے بھی جا کے اس کے لیے ڈونیشن اکٹھا کریں گے لندن میں؟ ریدم بوائز ایک فلم کمپنی ہے جو سب سے زیادہ فلمیں بناتی ہے جی پنجاب کے اندر. انہوں نے مارچ کے اندر جو فلم ان کی کینیڈا کی شوٹ ہو رہی ہے, ان پوری فلم کا انہوں نے کہا ہے جی کہ اس میں جتنا بھی پروفٹ آئے گا اس کا 10% ہم آپ کی تنظیم کو دیں گے اس ہاسپٹل میں. اور وہ وہی کمپنی ہے جنہوں نے چل میرا پت بنائی تھی, اور انہوں نے کنگن پور جو ہے قصور کے قریب ایک کنگن پور جگہ ہے, اس کے اندر 1 کنال جگہ ہمیں لے گئی تھی دی تھی چل میرا پت 1 کے پروفٹ میں سے, جبکہ وہ پاکستان میں لگی بھی نہیں تھی. اس میں سے انہوں نے 1 کنال کا پلاٹ لے کے دیا تھا کنگن پور کے اندر. ہمارا وہاں پر سینٹر ہے اور ہمارے جو بچے ہیں 18 بچے ہیں اس ایریے کے اندر, وہ 3.5 سے 5 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے آتے تھے. اب وہ اسی سینٹر میں ہیں. ایک ہمارے دوست تھے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے جنرل حامد صاحب, وہ نا ایبٹ آباد کے رہنے والے تھے. ان کا مجھے ایک دفعہ فون آیا, اس نے کہا یار میرا نواسا پیدا ہوا ہے اور وہ تھیلیسیمیا کا مریض, تم یہ کام کرتے ہو مجھے بتاؤ میں اب کیا کروں. میں نے کہا حضور اس کو بلڈ لگوانا پڑے گا, اب پتہ نہیں وہ کتنا فاصلہ ہے وہاں سے. اگر آپ ایبٹ آباد کے اندر ایک سینٹر بنا دیں گے تو آپ کے بچے کو تو بلڈ لگے گا, لوگوں کو بھی لگے گا. تو ہمارا جو یہ آخری جو سینٹر بنا ہے وہ ایبٹ آباد میں انہوں نے بنایا ہے جنرل حامد صاحب نے. اب جو ایک ہمارا سینٹر زیر تعمیر ہے دیر کے اندر, اور اس کے بعد ٹوپی اور سوابی کے اندر وہ چھوٹے سینٹر بھی بن رہے ہیں انشاءاللہ. وہ ایک پتی بنانے والے تھے میرے ساتھ, حاجی تھے, ابھی اس سال حج انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ادھر سے پتی امپورٹ کرتا ہوں اور میں ادھر پنجاب میں بیچتا ہوں. وہ جو میں 1 کلو بیچتا ہوں نا وہ یہ آگے سے 12 کلو بنا کے آپ کو بیچتا ہے. تو میں ادھر اپنے دیر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. میں کہ حضرت صاحب ایک سینٹر بنا دیں, 3 مرلے کا بنا دیں. تو چونکہ خان صاحب تھے انہوں نے سمجھا 3 مرلے چی ہوتا, انہوں نے 3 مرلے چی بنایا. سو ایک وہ بھی سینٹر ہمارا انشاءاللہ تقریباً ریڈی ہے. لیکن ان بچوں کی زندگیاں بچا کے نا جی ان کو اس پریشانی سے نکال دینا چاہیے. سوال کر رہے ہیں جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں گجرانوالا چیمبر میں. بہت شکریہ. تو میں ایگزیکٹو ممبر ہوں جی یہاں پہ گجرانوالا میں چیمبر کا. اور میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا یہ جو آپ علیم ڈار فاؤنڈیشن کی بنیاد آپ نے رکھی ہے, اس کو گجرانوالا کو بھی کوئی اس کا شیئر ملے گا؟ سر جی 100% ملے گا. مجھے کنفرم تو نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں زیادہ لوگ گجرانوالا سے شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور علیم ڈار صاحب کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے. ایسے ہی. اچھا سر ویسے تو یہ شہادت ہے, دیکھیے یہ بہت بڑی شہادت ہے. میں نے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. علیم ڈار صاحب کے خاندان میں بھی کوئی بچہ تھیلیسیمیا کا مریض نہیں اور میرے خاندان میں بھی کوئی نہیں. لیکن اللہ نے چنا ہے علیم ڈار صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے میرے خیال میں 11 مہینے ہوئے ہیں. یہ
मार्च का रमज़ान का जो महीना होगा इसमें हमें 1 साल हो जाएगा एक साथ काम करते हुए। लेकिन इतने प्योर आदमी है सर, इतने 100% सही जो इस्लाम की जो तालीम और तरबियत है ना जी, वो मैंने उनको बड़ा पूरा जिम्मेदार देखा है। देखिए पूरा कुरान भरा हुआ है, लेकिन जो वल असर है ना जी, जो आयत है वल असर, इतनी जामे, इतनी मजबूत और इतनी पावरफुल आयत है ना जी, जिसके अंदर पूरा क्राइटेरिया है इस्लाम का कि भाई मुसलमान को कैसा होना चाहिए। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान वाला, व आमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ि और व तवस्सौ बिस सब्र, कि अमल साले करता हो, हक पे खड़ा रहे और हक की तलकीन भी करे, सब्र पे खड़ा रहे और सब्र की तलकीन भी करे। तो ये 4 चीजें अगर मौजूद हैं तो भाई फिर आप मोमिन कहला सकते हैं। और आगे जो हशर के मैदान की करेंसी है वो तो है ही आमिलुस सालिहात, उस करेंसी का नाम है अमल साले। तो भाई वहां करेंसी से चलेगी, वो तो अमल साले चलेगी। महमूद भट्ट साहब थे गुजरात के, उनका इंतकाल हो गया, बड़े 100% प्योर आदमी थे सर। वो अगर 100 रुपए किसी ने दिया तो उन्होंने 100 रुपए अपनी जेब से डाल के 200 रुपए कर दिया। सेम अलीम डार साहब की पोजीशन है कि अगर किसी ने 1000 दिया तो उन्होंने अपनी जेब से भी 1000 ही दिया। मैं पहले थिएटर पे काम करता था, तकरीबन वहां से मुझे ना जी 12 से 15 लाख रुपए की महीने के मुझे मिल जाते थे। अब वो मैंने छोड़ दिया है, अब मैं फिल्म करता हूँ और अपने जो मेरा मुआवजा होता है उसमें से 10% जो है नासिर चिनोटी साहब देते हैं और 10% मैं देता हूँ। ये ज़कात के अलावा, ज़कात तो वो तो मेरी घर वाली देती है क्योंकि उन्हें पता है जितना उनको माल है। लेकिन हम अपना मुआवजा जितना भी हमें मिलता है उसमें से 10% देते हैं और जितना वक्त 24 दिन एक महीने में देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही करेंसी है सर जो वहाँ चलेगी। ठाकर साहब की ना यादाश्त जो है वो सेहत की तरफ बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे याद फौरन आ गया आपकी आंखें देख के। आपसे पहली मुलाकात पहाड़ों में हुई थी, मालम जबा में एक जैसे के साथ हमने वाली नहीं था। मैं पहले समझा होटल के मालिक ने, वो फिर जो इन्होंने भी उन्होंने बिल बढ़ाया, मैं कहना नहीं मेरे पर राजा साहब मुझे इजाजत है जी, एक सवाल जी सर, जी सर। बड़ा मुझे लगता नहीं था कि माशाल्लाह उम्र है, उससे तो ईमान बहुत लंबी उम्र है। आपने बड़ी देखा, बड़ा एक्सपोजर है, छोटे आपने देखा, फिल्म देखी, दुनिया देखी, पाकिस्तान देखा। हम एज ए सोसाइटी किस तरफ जा रहे हैं सर जी? जो बंदा 2-4 महीने पाकिस्तान में पैदा होने के बाद यूएसए चला गया, यानी पैदा यहाँ हुआ और वो यूएसए चला गया, वो इंग्लैंड चला गया, दुनिया में कहीं भी चला गया। अब वो कारोबारी लिहाज से इस कदर मजबूत है, वहां पे 6 मर्सिडीज उसके पास हैं और अपनी मर्सिडीज के ऊपर जा रहा हो तो रस्ते में कोई शायद बंदा बन रहा हो तो वो मर्सिडीज साइड पे ला के ना जी वो शायद ले लेगा। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸ਼ੈ, ਵੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ੈ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਫੜ ਲਓ। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर हम जहां भी गए ना वो कहते हैं कि जो कमाया है खा जाओ ते बाकी जो बच गया वो वंड दो। हालांकि होना सानू इस तरह का चाहिए सी, लेकिन सर जाहिर है मैं तो पूरी दुनिया च देखा कि कई मुल्क जो तबाही के एंड के उत्ते पहुंचे ने ना, उस तो बाद जो उभरे ने ना जी तो उन्होंने हला के रख दिता पूरी दुनिया।
اور मैनू भी इस तरह लगता है कि साडा मुल्क जिहड़ा है ना जी जिस दाने ते आ गया ना ये हुण मार के प्रैशर एकदम जो निकलेगा ना ये भी एक बार दुनिया को दसेगा भी असी भी दुनिया के उत्ते हैं और वो वक्त दूर नहीं। मैं बड़े अरसे तो कहता आ रहा कि ये जो IMF को असी कर्जा लेने हैं परेशान तो असी आए हैं कि यार इन्ना कर्जा चढ़ गया इन्ना कर्जा चढ़ गया मैनू पक्का पता सी भी इन्होंने कोई नहीं देना सर इन्होंने कोई बम कढ़ लेने दसीए फिर तुम क्योंकि साड़ी नेचर है वो तू वेंदा कि मैं दसा मैं तेन वो तो मैंने जानता नहीं इन्होंने यहो जे बम IMF के पैसे ना बना लेने ये हुण उन्होंने पैसे मंगे तो उन्होंने कहना फिर छड़िए तो इन्हों का कोई पता नहीं गुलेज पा के छड़े सो साड़ी कौम मतलब माहौल है ये ऐसा हम की करिए लेकिन इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा। जी जो सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठाकुर साहब आपका आने का बहुत शुक्रिया, आपकी बातें सुनी, बहुत सबक भी सीख रहे हैं। और जो आपने बात की ना कि उन मुल्कों में क्योंकि वहाँ पे अखलाकियात हैं जी सर अब यहाँ पोजीशन वाकई यही है कि किसी एक जगह पर आप खैरात की चीज़ एक ट्रक रख दें तो वो जो बंदा आएगा हर एक की कोशिश यही होगी कि मैं सारे के सारे उठा कर मैं खुद ले जाऊँ। उन मुल्कों में पॉइंट्स बने हुए हैं जो हमारा दीन कहता है ना कि एक हाथ पे दो दूसरे हाथ को पता न चले, वो वहाँ पे ऐसे ही है ना। वहाँ पे उस पॉइंट पे जो बंदा खैरात की चीज़ रख के आता है लेने वाले को नहीं पता कि कौन रख कर गया है और लेने वाले का भी उस रखने वाले को नहीं पता कि कौन लेकर गया है। जरूरत के मुताबिक है वहां पे अपना सैकड़ों चीजें पड़ी, सैकड़ों कपड़े पड़े हुए हैं। अगर किसी को एक शर्ट की जरूरत है ना तो उसने सैकड़ों में से एक शर्ट ही उठाना है। अगर जूते पड़े हुए हैं तो जूतों में से एक जूता उसने अपनी जरूरत का उठाना है, ये नहीं कहना कि हम सारे के सारे उठाकर अपने घर में ले जाएं। तो ये फर्क है हमारा और उनका, क्योंकि अखलाकियात जो हमें अपनानी चाहिए, जो दर्स हमें अल्लाह करीम ने अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है वो उन्होंने अपना लिया, उसके ऊपर अमल करके वो सुखी हैं। हम ना अमल करके हम आज दुखी हैं, हर बंदा दुखी है। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नमाज का वक्त बड़ा थोड़ा रह गया। मैं इफ्तिखार ठाकुर साहब का मशहूर हूँ, फिल्म स्टेज और टीवी के माशाअल्लाह मरूफ नामवर हमारे ये अदाकार भी हैं, फनकार भी हैं। और आज इनका माशाअल्लाह मुझे नीलम थारे का दूसरा रूप देख के दिली मसरत हुई है कि ये मैं भी खिदमत कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। मैं कपड़ा वीविंग करके इंसानों की खिदमत कर रहा हूँ। पैसा कमाने के चक्कर में हर इंसान किसी न किसी शोबे से मुंसलिक है, कोई काइट बना रहा है, कोई पंखे बना रहा है। असल तो अल्लाह ने ड्यूटियाँ लगाई हैं, जैसे इफ्तिखार ठाकुर साहब ने फरमाया, खुद नहीं पता होता करना क्या और कर क्या रहे हैं, क्योंकि ऊपर से जो ड्यूटियाँ लगी हैं वो पूरी कर रहे हैं। पैसा तो अल्लाह ने बीच में रख दिया। इफ्तिखार ठाकुर साहब का भी जो शोबा है ना वो बड़ा माशाल्लाह ऐसा है, ये भी खिदमत तो सारे का एक खिदमत हुआ, जैसे हम लड़िए दे रहे हैं, हम हाथ से सदका कर रहे हैं। एक वो खिदमत है जो स्टेज पे करते हैं। आपको मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा। डॉक्टर सानुल्लाह चिश्ती साहब के पास मैं एक पेशेंट को लेकर गया तो उनको जो डिप्रेशन आज आम मर्ज है तो उनको डिप्रेशन था, तो उन्होंने जवाबन ये कहा कि इनको हाजी साहब स्टेज ड्रामा दिखाया करें। आपको सुनकर खुशी होगी कि ये जो डिप्रेशन हर इंसान के अंदर और खुशी गम दोनों मौजूद हैं। और जब आप मायूस लोगों के पास बैठेंगे तो मायूसी बाहर आएगी, जब आप इन जैसे लोगों के पास बैठेंगे तो वो खुशी बाहर आएगी। आपने मुज़ाकरात में ये माशा परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा किसी को आपने मुस्कुराते नहीं देखा, लेकिन वो जब वहाँ जाता है तो कह कहलाता है, मुस्कुराता है। बड़े नामवर सब लोग इनके पास जाते हैं और वो मुस्कुरा के आते हैं। ये वो हस्तियाँ हैं जो पाकिस्तान से भी और पूरी दुनिया से भी डिप्रेशन की बीमारी को, मैं खुद डायबिटीज हूँ और मैं रात को जब तक एक छोटा सा चक्कर लगा के थोड़ा सा मजा ना कर लूँ मेरी शुगर सुबह ज़्यादा होती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और दूसरा मुझे ये आज मुझे नहीं पता था ये इस काम के लिए आए हैं, बेपनाह खुशी हुई है। मैं घर से निकल रहा था तो मेरे साहबजादे ने कहा, मैं फाटफा से पता होगा
कि बड़े काबिल आदमी, उनका फिलहाल ठाकुर साहब आए हैं तो जा रहा हूँ यार, जाना नहीं था, फ्राइडे को नहीं जाता, तो वो कहते बड़े काबिल इंसान। इतनी बात ही वहाँ आ गया और आके देखा है कि माशाल्लाह सिर्फ स्टेज के अदाकार ही नहीं, ये तो माशाल्लाह जन्नत के वारिस भी हैं। ये तो ऐसा काम कर रहे हैं, मुझे सोच के खुशी हुई और अफसोस अपने पे हुआ कि हमने दुनिया ही कमाई है। इन जैसे माशाल्लाह लोगों ने दुनिया आखिर दोनों कमा ली। ये थैलेसीमिया के मरीजों की, बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अपना इफ्तिखार साहब अहमद नवीर रांझा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम आपको डोनेट भी करेंगे, आपके साथ भी चलेंगे। तो और दूसरा मेरी भी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बड़ी अच्छी महफिलों में जाते हैं, बैठते हैं, बड़ी अच्छी गैदरिंग में जाते हैं, तो गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी एक इरादा है, गवर्नमेंट से मुतालबा है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल गुजरावाला में नहीं है, उसके लिए भी आप हाईलाइट करें। दूसरा, गुजरावाला यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ, उसके लिए भी आप हमसे तावन करें। मैं और मेरा चैम्बर आपके साथ थैलेसीमिया के मरीजों के सिलसिले में और दूसरी किसी खिदमत में तावन करेंगे। आपने ये याद रखना है, किसी भी फॉर्म पर बैठें तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल गुजरावाला बड़ी अशद जरूरी है। यहाँ कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं, आप बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा एक यूनिट है यहाँ, जहाँ बहुत ज़्यादा मवाद होती हैं। तो आप मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप गुजरावाला में चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए कोशिश करेंगे। तो दूसरा, नमाज का वक्त होना चाहता है, ठाकर साहब की मुख्तसर बात अभी शुक्रिया के साथ सुनेंगे और नमाज के लिए जाएंगे, उठेंगे यहाँ से, सवाल अब नहीं होगा। शुक्रिया जी ठाकर साहब, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों ने जो बात की है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि गुजरांवाला जैसा शहर जो पंजाब का जिगर है और इसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी नहीं है, ये मैं नहीं कभी सोच सकता था। मेरे ज़हन में था कि यहाँ कम से कम 3 से 5 यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए थी और चिल्ड्रन हॉस्पिटल का एक छोटा सा यूनिट है और इतनी आबादी है, डेफिनेट वो बच्चे हो जाते होंगे जिनको वक्त के ऊपर जो ज़रूरत थी नहीं मैसर हुई। मैं इंशाल्लाह आज के बाद जिस फॉर्म पे भी इकट्ठा होऊंगा, मैं अपने गुजरांवाला के बच्चों के लिए, क्योंकि ये भी मेरे बच्चे हैं, मैं इनके लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी की बात हर जगह और हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि ये मेरे बच्चों की ज़रूरत है। गुजरांवाला के बच्चे जो हैं मेरे बच्चे, इनकी ज़रूरत है। और इंशाल्लाह कभी कभी ना जी मुझे बड़ा मज़ा आता है जब सियालकोट की बात करते हुए कहते हैं जी भाजी मोटरवे भी बना लिया, भाजी एयरपोर्ट भी बना लिया, भाजी असी एयरलाइन भी बना ली। तो मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, असी इंशाल्लाह सियालकोट दे लेके जाओ। दुनिया के जिथे गल होएगी ना उत्थे भी गल होएगी कि भाई पाकिस्तान दे विच शहर गुजरांवाला भी है और उहदे च एयरपोर्ट भी है, उहदे च यूनिवर्सिटी भी है, उहदे चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी है और दुनिया दी तमाम सहूलतां ने। क्योंकि ये साढ़े बच्चे मैं तो हुण जैनवन गल दस सकदा कि किसी जजीरे ते चले जाओ ना जिथे 8 बंदे रहंदे हो, उत्थे एक गुजरात दा बंदा जरूरत है। एक कुदरती कोई नेचुरल गल है कि पता नहीं किवें पहुंच जांदे ने और मेरा रब जानदा है ਉਹਦਾ पता किवें लगता है कि ये गुजरात का है। वो फौरन कहेगा भाई रहना मेरे को तो रोटी मेरे खानी। सलाम तो बाद पहली गल होती भाई रोटी मेरे ना खाओ, फौरन पता लगता है गुजरात का बंदा है। और पूरी दुनिया दे विच ये पानी इस तरह का हैगा, ये पानी इस तरह का हैगा, इन्ना मेहमान नवाज पानी है। हालांकि मशहूर केपी है, लेकिन हकीकत ये है कि भाई असी सारी दुनिया फिरने हैं। और गुजरांवाला अल्लाह पाक की रहमत नाल आने वाले वक्त दे विच दुनिया दे विच जिथे यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, कैनेडा जिथे इन्हां दा जिक्र होंदा ना जी, उत्थे कि ये भी जिक्र होएगा कि गुजरांवाला भी एक दुनिया है इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह ठाकर साहब को हम शील्ड पेश करेंगे प्रेसिडेंट के रूम में। यहाँ उन्होंने कहा कि वहाँ आ जाएं, वहाँ शील्ड पेश करेंगे, कुछ इनकी खिदमत भी करेंगे। सारे दोस्तों तशरीफ लें।